بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ بچوں، اردو کی کتاب سمجھنے کے لیے اور لیکچر کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرنے کے لیے جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں اردو کی کتاب، اس کے ساتھ آپ کے پاس اگر ریسورس پیک ہے جو کہ آپ ہماری ویب سائٹ سے فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو کتاب سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی، اور اس کے ساتھ سمر پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ کتاب کے مشق کے سوالات کے ساتھ ساتھ ہم مزید سوالات بھی سیکھ سکیں۔ پیارے بچوں، ہمارا آج کا تیسرا سبق ہے سلطان محمد فاتح، جس کے دوسرے حصے میں آج ہم کچھ قواعد کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا مقصد اور علم حاصل کرنے کا اور تعلیم و تعلم کا مقصد جو ہے وہ غیر رسمی خطوط لکھ سکے ہے۔ تو بچوں، آج ہم سیکھیں گے خطوط نویسی۔ خطوط جمع ہے خط کی، اور خط کہتے ہیں کسی کو خیر خبر یا اپنے حالات یا اس کے حالات پوچھنے کے لیے جو لکھ کر بذریعہ ڈاک بھیجا جائے اسے کہتے ہیں خط۔ آپ کو معلوم ہے کہ موجودہ زمانے میں چونکہ خط و کتابت کا سلسلہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، اور اس کی جگہ ہمارے سوشل میڈیا نے، ہمارے فون، ہمارے ایس ایم ایس، ہمارا واٹس ایپ، ہمارا سوشل میڈیا اس نے لے لی ہے، اور ہم ایک دوسرے کے حالات سے باخبر اور اپنے حالات دوسروں کو بتانے کے لیے اسی کا سہارا لیتے ہیں۔ اسی لیے موجودہ زمانے میں اگرچہ خطوط نویسی یعنی خط لکھنا بہت حد تک کم ہو چکا ہے، لیکن بہرحال اپنی افادیت اور اردو ادب میں اس کا مقام مسلم ہے، اس کی حیثیت کبھی بھی کم نہیں ہو سکتی۔ تو ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارے کتاب میں آپ کے سامنے خطوط نویسی کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ تو چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ دوستوں اور عزیزوں کی خیر و عافیت معلوم کرنے اور انہیں ضروری معلومات باہم پہنچانے کا سستا ذریعہ خط ہے۔ اس ذریعے سے ہمیں پورا فائدہ باہم پہنچانے کی خاطر حکومت نے ڈاک کا محکمہ قائم کر رکھا ہے۔ ہم اس ذریعے سے کھلا خط بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج سکتے ہیں جو پوسٹ کارڈ کہلاتا ہے، اور بند خط بھی جسے لفافہ کہتے ہیں۔ خط کو مکتوب بھی کہا جاتا ہے، اس لحاظ سے خط لکھنے والے کو کاتب اور جسے خط لکھا جا رہا ہے اسے مکتوب الیہ کہتے ہیں۔ خط کو نصف ملاقات بھی کہتے ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کی شکل و صورت دیکھے بغیر ہم اس کے ذریعے آپس میں وہ ساری باتیں کر سکتے ہیں جن کی خاطر ملاقات مقصود ہوتی ہے۔ تو یہ ہے خط و کتاب کی اہمیت اور خطوط نویسی کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات۔ یہاں پر اس پیراگراف میں کچھ اہم چیزیں ہیں اور کچھ اہم معلومات دی گئی ہیں، آئے انہیں ایک مرتبہ دوبارہ دہرا لیتے ہیں۔ مثلا حکومت نے ڈاک کا محکمہ قائم کر رکھا ہے، آپ نے اس کا نام معلوم کرنا ہے کہ اس کا نام کیا ہے، اور اس کا پورا نام آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا ہے۔ اگر آپ کو نہ ملے تو آپ اپنے والدین سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے ڈاک خانہ دیکھنا ہے، ہم نے پوسٹ آفس دیکھنا ہے، اور آپ وہاں جا کر خط لکھنا اور بھیجنے کا طریقہ ڈاکیے سے یا وہاں بیٹھے لوگوں سے معلوم کر سکتے ہیں۔ دوسری بات جو اس سبق میں اہم ہے وہ ہے کھلا خط اور بند خط۔ کھلے خط کو پوسٹ کارڈ کہا جاتا ہے، اور آپ کسی بھی ڈاک خانے سے اور کسی بھی اسٹیشنری کی دکان سے پوسٹ کارڈ خرید کر اپنے دوست کو یا اپنے کزنز کو یا اپنے بھائیوں کو یا اپنے والدین کو آپ بھیج سکتے ہیں۔ اگلی اہم بات وہ ہے خط کو مکتوب بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مکتوب۔ مکتوب کا معنی ہے جسے لکھا گیا ہو، اور چونکہ خط کو لکھا جاتا ہے لہٰذا اس کو کہتے ہیں مکتوب۔ اسی لحاظ سے خط لکھنے والے کو کاتب اور جسے خط لکھا جا رہا ہے اسے مکتوب الیہ کہتے ہیں۔
بچوں یاد رکھیں خط کو نصف ملاقات یعنی آدھی ملاقات بھی کہتے ہیں. اور ایسا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ خط کے ذریعے ایک دوسرے کی شکل و صورت دیکھے بغیر ہم وہ ساری باتیں کر سکتے ہیں جس کی خاطر ملاقات کی جاتی ہے. جب ہم کسی سے ملتے ہیں اور ہم اس کو دیکھ کر اس کے حال احوال پوچھتے ہیں اور اپنی خیر خیریت سے اس کو باخبر کرتے ہیں تو یہی کام ہم خط کے ذریعے کرتے ہیں. اور چونکہ خط میں شکل و صورت نہیں ہوتی اور خط میں ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، نہ جس مکتوب الیہ ہمیں دیکھ سکتا ہے، اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں نصف یعنی آدھی ملاقات. اب ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ مثالی خط لکھنے کے بنیادی اصول کون سے ہیں. یعنی اگر آپ کسی کو خط لکھنا چاہ رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کو خط لکھیں تو اس کے کچھ اصول ہیں. آپ نے ان بنیادی اصولوں کا خیال رکھنا ہے اور آئندہ جب بھی آپ کسی کو خط لکھیں یا آپ کے امتحان میں یا ٹیسٹ میں یا ویسے ہی آپ خود کسی کو خط لکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے ان بنیادی اصولوں کا خیال کرنا ہے اور ان کے بغیر مثالی خط لکھنا ممکن نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جب کسی کو خط لکھیں تو آپ کا خط ایک مثالی اور شاندار اور بہترین خط ہو تو آپ آج کا یہ سبق غور سے سنیں. تو چلتے ہیں ان اصولوں کی طرف. پہلا اصول کیا ہے؟ خط خواہ نجی ہو یا کاروباری، اس کی زبان سادہ، جملے بار ربط اور عام فہم ہو. یعنی آپ نجی خط لکھیں، ذاتی یا کاروباری، اب جو بھی خط لکھ رہے ہوں اس میں آپ نے سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ زبان سادہ ہونی چاہیے، اس میں مشکل الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، مشکل الفاظ نہیں ہونے چاہیے، اور جملے بار ربط ہونے چاہیے. یعنی جملوں میں ربط ہونا چاہیے، ایک تسلسل ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ آپ ایک جملہ کہیں پھر وہ بات آدھی چھوڑ کے دوسری بات کہیں، پھر وہ بات مکمل نہ ہو تو پچھلی بات دوبارہ کر دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جملوں میں ربط ہونا چاہیے اور ان کا آپس میں رابطہ ہونا چاہیے. اور تیسری بات وہ عام فہم ہو، یعنی وہ عام الفاظ کا استعمال کریں، مشکل اور اردو ادب کے ایسے الفاظ جو عام لوگ استعمال نہ کرتے ہوں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے. دوسرا اصول کیا ہے؟ لمبی چوڑی تمہید اور غیر ضروری باتیں لکھنے سے گریز کرنا چاہیے. آپ لمبی چوڑی تمہید، آپ اس کا آغاز اتنا طویل نہ کریں کہ پڑھنے والا اکتا جائے. جو آپ کا مقصود ہے اس سے پہلے مختصر تمہید باندھ لیں، اور جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ نے بات کہنی ہے، آپ براہ راست اس بات کی طرف چلے جائیں. لمبی چوڑی تمہید سے مکتوب الیہ اکتا جاتا ہے. دوسری بات، غیر ضروری باتیں لکھنے سے بھی گریز کرنا چاہیے. جو کام کی باتیں ہیں، جو اہم اور ضروری باتیں ہیں، خط میں صرف وہی لکھنی چاہیے. تیسرا اصول ہے گفتگو اس انداز میں کی جائے جیسے مخاطب آپ کے سامنے موجود ہو. یعنی جب آپ خط لکھتے ہیں تو آپ ذہن میں یہ سوچیں کہ مکتوب الیہ یعنی جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور آپ اس کو خط لکھ رہے ہیں. خط اس انداز سے لکھنا چاہیے. اور آخری اور سب سے اہم بات وہ ہے تہذیب و اخلاق اور رشتوں کے تقدس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. یعنی جب آپ خط لکھیں تو آپ کو مہذب الفاظ اور با اخلاق انداز سے الفاظ کا چناؤ اور الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے. اور رشتوں کے تقدس کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے کہ آپ جس کو خط لکھ رہے ہیں اگر وہ آپ سے عمر میں، مقام میں، علم میں یا مرتبے میں بڑا ہے تو آپ ایسے الفاظ استعمال کریں جس سے رشتوں کا تقدس اور اس کے مقام کا تقدس باقی رہے. تو بچوں، آپ نے خط لکھنے کے اصول سیکھے. اب ہم خط لکھنے کے مدارج یعنی مراحل آپ کو بتائیں گے. مدارج کا معنی ہے مراحل، کہ آپ نے خط کس طرح لکھنا ہے. سب سے پہلے کیا، اس کے بعد کیا ہونا چاہیے، اس کے بعد کیا ہے، یعنی خط کی ترتیب کیا ہونی چاہیے. مدارج کا معنی یہ ہے خط کی ترتیب.
تو پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ نے مقام روانگی اور تاریخ لکھنی ہے، یعنی جہاں آپ ہیں اور کاتب ہے اور جہاں سے خط روانہ ہو رہا ہے اس جگہ کا نام لکھنا ہے اور تاریخ لکھنی ہے، تاکہ جب مکتوب الیہ کو خط پہنچے تو اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ خط کہاں سے لکھا گیا اور کس تاریخ کو لکھا گیا۔ دوسری بات وہ آداب یا تسلیمات ہیں، یعنی آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا کسی بھی اچھے الفاظ سے آپ خط کا آغاز کریں۔ اس کے بعد القاب، اگر آپ کسی کو خط لکھ رہے ہیں تو آپ ان کو اچھے القاب کے ساتھ مخاطب کریں، اور اس کے بعد آپ مضمون خط یعنی خط کا جو مقصد ہے اور جس کام کے لیے خط لکھا جا رہا ہے آپ اس کو لکھیں گے۔ نمبر 5 پہ دعائیہ کلمات، یعنی جب آپ خط جس مقصد کے لیے لکھ رہے ہیں وہ مقصد اور مضمون خط پورا ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے دعائیہ کلمات پر اس کا اختتام کرنا ہے۔ اور نمبر 6 اختتامیہ اور مکتوب نگار کا نام، اور اختتام کر کے اختتامیہ لکھنا ہے اور اس کے بعد مکتوب نگار کا نام آپ نے لکھنا ہے، یعنی کاتب اپنا نام لکھے کہ میں کون مخاطب ہوں اور یہ خط کس نے لکھا ہے۔ اور سب سے آخر میں مکتوب الیہ کا پتہ لکھنا چاہیے جس پر آپ خط بھیجنا چاہ رہے ہیں، اور یہ خط جب آپ کسی لفافے میں ڈال لیں اور بند خط کی صورت میں ڈاکخانے میں لے جائیں تو وہاں بھی آپ مکتوب الیہ کا مکمل پتہ لکھنا چاہیے تاکہ کسی مشکل اور مصیبت کے بغیر براہ راست یہ خط اس تک پہنچ سکے۔ تو بچوں، آپ نے خط سیکھا، خط کی اہمیت سیکھی، خط لکھنے کے کچھ بنیادی اصول بھی سیکھ لیے اور خط لکھنے کے مدارج بھی آپ نے سیکھ لیے۔ اب آپ کے سامنے ایک نمونے کا خط آپ کے سامنے دیا جا رہا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں اس خط کو اور دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور جو ہم نے بنیادی اصول پڑھے تھے اور جو خط کے مدارج ہم نے پڑھے تھے آیا وہ اس میں موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں۔ رواز گارڈن لاہور، یہ مکتوب، یہ کاتب کا ایڈریس یعنی اس کا پتہ ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ تاریخ 15 ستمبر 2017۔ آپ جس تاریخ کو بھی خط بھیجنا چاہ رہے ہیں آپ یہاں پر وہ تاریخ لکھیں گے، اور آپ جہاں سے خط لکھ رہے ہیں یہاں پر اپنا پتہ لکھ لیں گے۔ تیسری چیز ہم نے کہی تھی القاب، پیارے بھائی جان، اگر آپ بھائی کو خط لکھ رہے ہیں، اگر آپ والد صاحب کو لکھ رہے ہیں تو پیارے ابو جان، اگر آپ ماموں کو لکھ رہے ہیں تو پیارے ماموں جان، اور اگر آپ والدہ کو خط لکھ رہے ہیں تو پیاری امی جان۔ لہٰذا جس کو بھی آپ خط لکھ رہے ہیں اس کو اچھے اور پیارے القاب سے یاد کرنا۔ اس کے بعد السلام علیکم، جس کو ہم نے کہا تھا تسلیمات، اور اس کے بعد خط کا مضمون خط۔ آپ کا خط ملا، پڑھ کر بے حد خوشی ہوئی۔ آپ نے پوچھا ہے کہ میں اپنا فارغ وقت کس طرح گزارتا ہوں، تو عرض ہے کہ میں صبح سویرے اٹھ کر نماز پڑھتا ہوں، ناشتہ کر کے اسکول چلا جاتا ہوں، اور جب چھٹی ہوتی ہے تو سیدھا گھر آتا ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا آرام کرتا ہوں، پھر اپنے دوستوں کے ساتھ فٹ بال کھیلنے گراؤنڈ میں چلا جاتا ہوں۔ کھیل سے واپس آ کر شام کا کھانا کھانے کے بعد 3 گھنٹے اپنی پڑھائی کرتا ہوں اور پھر سو جاتا ہوں۔ بھائی جان، اس طرح میں سارا دن مصروف رہتا ہوں۔ آپ بھی میری کامیابی کے لیے خدا سے دعا کریں۔ میری طرف سے امی، ابو اور باجی کو بہت بہت سلام۔ یہ ہے مضمون خط، اور یہ آ گیا آپ کا اختتامیہ۔ اس کے بعد والسلام کہہ کے مکتوب نگار کا نام، اور اس کے بعد آپ خط جب پیک کر لیں اور لفافے میں ڈال لیں تو وہاں پر مکتوب الیہ کا مکمل پتہ آپ نے لکھنا ہے۔ تو بچوں، سبق تو آپ نے سیکھ لیا، آپ نے خط کا سیکھ لیا، اس کی اہمیت کے بارے میں پڑھ لیا، خط کے اصول اور اچھا خط لکھنے کے اصول بھی آپ کو بتا دیے، اور خط لکھنے کی ترتیب بتا کر ہم نے ایک نمونے کے طور پر ایک خط آپ کو پڑھ کے بھی سنایا۔ اب آپ کے گھر کا کام کیا ہے کہ آپ نے اپنے سمر پیک سے یہ سوال
موسم گرما کی تعطیلات کے اختتام پر اپنے دوست کو خط لکھیں اور اسے بتائیں کہ آپ نے چھٹیاں کیسے گزاریں. یعنی آپ نے ایک خط لکھنا ہے اور اس خط میں ان تمام اصولوں کو ذہن میں رکھ کر چلنا ہے جو آج کے سبق میں ہم نے پڑھے, اور آپ نے یہ خط اپنے سمر پیک پر لکھنا ہے اور یہ آپ کے گھر کا کام ہے. اور دوسرا گھر کا کام جو ہمارے آج کے سبق کے متعلق ہے وہ بہت دلچسپ ہے, اور یہ کام تو بہت ضروری ہے. آپ کے سامنے 2 سوال ہیں. پہلا سوال ہے, عصر حاضر میں خطوط لکھنے کا رواج ماند کیوں پڑتا جا رہا ہے؟ یعنی موجودہ زمانے میں, آج کل کے زمانے میں خطوط لکھنے کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے. پہلے زمانے میں آج سے 20 سال اور 30 سال پہلے تک خط لکھنے کا اور عید کارڈ بھیجنے کا اور پوسٹ کارڈ بھیجنے کا یعنی کھلے خط بھیجنے کا رواج بہت زیادہ تھا. آج کل یہ رواج کیوں ماند پڑ گیا؟ اور دوسرا سوال کہ خطوط لکھنے کے متبادل ذرائع کون سے ہیں جو ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں؟ یعنی آج کل خطوط تو نہیں لکھے جا رہے لیکن لوگ پھر بھی آپس میں رابطہ تو کر رہے ہیں. تو وہ کون سے متبادل ذرائع ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے دوستوں, اپنے خاندان والوں اور اپنے قریب کے لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں اور ہم روزمرہ زندگی میں, عام زندگی میں اس کا استعمال کر رہے ہیں؟ ان 2 سوالوں کا آپ نے جواب اپنے ذہن کے مطابق سوچ کر لکھنا ہے. پیارے بچوں, یہ تھا ہمارا آج کا سبق. امید ہے آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا اور آپ نے بہت اچھی طرح سے خط لکھنے کا طریقہ سیکھا ہوگا, اور آپ ایک اچھا سا خط بھی ضرور لکھیں گے, اور جو 2 سوالات آپ کو دیے گئے آپ ان کے جواب بھی ضرور لکھیں گے. انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.